سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہودی بولے کہ نصارہ کوئی چیز نہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ یہ بولے کہ یہودی کچھ بھی نہیں۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، یہودی بھی اور عیسائی بھی دونوں اللہ کی کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن دونوں یہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں، وہ کچھ نہیں۔ پھر اس کا آگے کیا ہوا کہ جب انہوں نے اہل کتابیوں نے یہ کہنا شروع کیا تو پھر اس کا ایک اور عمل آیا، کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، تو جاہل لوگ، مشرکین لوگ بولے جن کا دین ہی کوئی نہیں، انہوں نے اہل کتاب کے دین کو جھٹلانا شروع کر دیا کہ جن کی کتاب اللہ کی طرف سے آئی نہیں، مشرکین جو لوگ ہیں انہوں نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، تو اللہ قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں جھگڑ رہے ہیں۔ ہوا یہ کہ ایک دفعہ جو ہے وہ نجران کے عیسائی، ان کے کچھ علماء اور مدینے کے یہودی علماء یہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رب نے فرمایا حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کتاب میں توریت میں لکھا تھا کہ حضرت عیسیٰ نے تشریف لانا ہے، اور انجیل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ توریت شریف اور حضرت موسیٰ برحق ہے۔ تو جب ایک دوسرے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ خدائی دین ہے، اللہ کی طرف سے تشریف لانے والا ہے اور لایا ہے، جو آنے والا تھا اس کی بھی بشارت دی گئی اور جو آ چکا تھا اس کی بھی تصدیق کی گئی، تو جب اللہ کی طرف سے تصدیق کی جا رہی ہے تو تم کون ہوتے ہو جھٹلانے والے؟ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری اس بات کا فیصلہ جو ہے کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جانب سے فرما دے گا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون حق پر تھا اور کون حق پر نہیں ہے۔ اب اسی طرح کی بات ہمارے مسلمانوں میں بھی نہیں ہوتی کیا؟ بالکل ایسے ہی معاملہ ہوتا ہے۔ کیسے؟ حالانکہ اب یہاں پر یہ ایک بڑی واضح کر کے اللہ نے فرمایا کہ حالانکہ یہ کتاب پڑھتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب پڑھنے کے باوجود جو ہے وہ ایک دوسرے کو جھٹلاتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی قرآن پڑھ کر ایسے ہی ہوتا ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس کی باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ قرآن کی قرأت بھی ہمارے بدقسمتی سے ہمارے پاک و ہند میں قرآن کی قرأت بھی مفقود ہو گئی ہے، ہم نہیں پڑھتے قرآن، مطلب عربی بھی نہیں پڑھتے، قراءتن بھی نہیں پڑھتے، سمجھ نہیں آتا وہ تو ایک الگ چیز ہے نا، قراءتن بھی نہیں پڑھتے۔ اور پھر کیا ہے کہ اگر کسی کو اردو پڑھنی آتی ہے، وہ تفسیر پڑھنے لگ بھی جائے تو قرآن کو سمجھتا نہیں ہے، کسی سمجھانے والے کے پاس بیٹھتا بھی نہیں، کہتے نہیں جی میں تو قرآن آپ ہی سمجھ کے اردو لکھی، تفسیر پڑھ لو بس کافی ہے۔ خالی تفسیر پڑھ لینے سے کافی نہیں ہوتا، کسی کے پاس بیٹھ کر اس کو سیکھنا بھی چاہیے، اس کے ما لہا و ما علیہا سیکھنے چاہیے کہ اس کے اندر کیا اللہ فرما رہا ہے۔ خالی اردو کی ایک تفسیر پڑھ لینے سے قرآن ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا، ہمیں کسی استاد سے باقاعدہ اس کو سیکھنا پڑے گا، وہ استاد جس نے آگے اور کئی تفسیر پڑھی ہوں ان سے پوچھنا پڑے گا کہ اس بات کا کیا مطلب ہے۔ کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر عالم کو بھی قرآن کی نہیں پتہ ہوتی، قرآن تو قرآن ہے نا، اس کے اندر اللہ نے ہر چیز کو بیان کیا ہے، ہر چیز کو، تو اب اس ہر چیز کو سمجھانے والا بھی وہی ہوگا جو بہت ساری چیزوں کو جانتا ہوگا، تو ہر چیز بھی جو قرآن کے اندر بیان ہوئی ہے یہ ہر عالم بھی نہیں سمجھتا۔ حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا یہ اس وقت ہوگا، کوئی بات ارشاد فرمائے گا یہ اس وقت ہوگا کہ جب جو ہے وہ علم اٹھا لیا جائے گا، تو
انہوں نے کہا کہ حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علم اٹھ جائے، حالانکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں اور ہمارے بچے آگے اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، تو علم کیسے اٹھ جائے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ اے زیاد، تمہیں تمہاری ماں گم پائیں. یہ ایک سرزنش کا جملہ تھا کہ تم اپنی والدہ سے گم ہو جاؤ. تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں یہ نہیں پتا کہ یہودی بھی تو اپنی کتاب پڑھتے ہیں، عیسائی بھی تو اپنی کتاب پڑھتے ہیں لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتے. ایسے ہی مسلمانوں میں بھی ایک دور آئے گا کہ وہ قرآن پڑھتے تو ہوں گے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے ہوں گے. تو ہمیں قرآن پر عمل کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا گیا تاکہ ہم کسی کو خام اب جیسے یہودی اور عیسائی ہمارے بارے میں برا بولتے ہیں تو ہم ان کو یوں ازرو دین برا نہیں کہہ سکتے کہ یہودیوں کا دین ہی برا ہے. یہودیوں کا دین برا نہیں ہے کیونکہ وہ تو اللہ کی طرف سے آیا تھا. ہاں یہ ہے کہ یہودی اپنے دین پر رہے نہیں، دین کو پھیر دیا، دین سے منکر ہو گئے. جیسے ہمارے بھی کئی مسلمان بظاہر مسلمان ہیں، نام مسلمانوں والا ہے، بڑے بڑے حکومتی وزراء مشرا بنے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے اسکالر بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر انجینئر بنے ہوئے ہیں، نام مسلمانوں والا، کام حلیہ مسلمانوں والا، لیکن اب عملاً مسلمان نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے ان چیزوں سے بچنا ہے کہ ہم نے نام بھی مسلمانوں والا، حلیہ بھی مسلمانوں والا اور کام بھی مسلمانوں والا ہی کرنا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.